الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، بولایت فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین، ملکہ عالمین و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 1444 ہجری، 18 ماہ رمضان المبارک، شہادت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے کی پہلی مجلس اور تفسیر قرآن کے سلسلے کی 18ویں مجلس، تفسیر سورہ الکہف آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ پروردگار عالم نے سورہ نور کی 35 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا نور آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم نور ہے، پروردگار عالم جس قلب میں چاہتا ہے اس نور کو داخل فرما دیتا ہے۔ علم کے متعلق قرآن مجید میں پروردگار عالم نے 200 مقامات پر ذکر کو نازل فرمایا اور 18 کیفیات علم کا اظہار بھی فرمایا کہ جیسے ہم علم کے نازل کرنے والے ہیں، تم علم کو سیکھو، تم علم کو جانتے ہو، علم سیکھنے اور سکھانے والے بن جاؤ۔ ہم علم سکھاتے ہیں، تم علم لیتے ہو، تم علم جانتے ہو، تم علم کو سکھاؤ، تم علم آگے بڑھاؤ۔ علم کی 18 کیفیات پروردگار عالم نے قرآن مجید میں نازل فرمائیں۔ المختصر اگر ایک نقطے میں سمیٹ دوں تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، علم انبیاء کی میراث ہے۔ علم میراث انبیاء ہے، اور اسی علم کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے علم کو 2 حصوں میں، 2 شاخوں میں تقسیم کیا، ایک مادی علم اور دوسرا روحانی علم۔ مادی علم یعنی دنیاوی علم جو اس وقت اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھایا جانے والا علم کہلاتا ہے، اور روحانی علم جس کی کس قدر شاخیں ہیں کہ جس میں سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کا علم، پھر قرآن مجید کے حروف پر زبر زیر پیش نہیں تھے، ان پر جب اعراب لگائے گئے تو اس کا علم، علم صرف و نحو، قرآن کی ایک آیت کے 70 ظاہر اور 70 باطن ہیں، اس کے تحت علم تفسیر، علم بیان، علم کلام، علم صرف نحو، علم رجال، اس کے علاوہ انبیاء ما سبق کے جو قصے قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں انہی قصوں پر مشتمل علم تاریخ، جس کو علم کو مختلف شاخوں میں تقسیم کر دیا سمجھنے والوں کے لیے، آسانی کے لیے، اور قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے علم حدیث، جس میں حدیث قدسی الگ ہے اور حدیث رسول الگ ہے۔ سورہ یاسین میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام مبین سے مراد علی ابن ابی طالب ہے، یعنی ہر خشک و تر کا علم
کتاب مبین میں ہے، اور جو کچھ کتاب مبین ہے اس کو ہم نے سمیٹ کر امام مبین میں جمع کر دیا، ہر شے کا علم، اور وہ علم قرآن مجید میں جو ہے وہ سمٹ کر الفاتحہ میں ہے۔ الفاتحہ کی میں جو علم ہے وہ اس کی آیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور سارا علم جو ہے وہ بے میں، اور بے کا علم بے کے نقطے میں سما گیا۔ اور مولائے کائنات علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ بے کا نقطہ ہوں جس میں پوری کائنات کا علم سمٹا ہوا ہے۔ سورہ الکہف کی تفسیر میں سورہ الکہف جو ہے وہ جمع آوری کے حساب سے قرآن مجید کا 18واں سورہ ہے، 110 آیات پر مشتمل، جس کے 12 رکوع ہیں۔ 18 کی نسبت سے 9 کا عدد شہزادی کونین سلام اللہ علیہا سے منسوب، 110 آیات مولائے کائنات کے علم العادات کے لحاظ سے مولائے کائنات کے عدد 110 بنتے ہیں، اور 12 امام۔ اہمیت کے لحاظ سے بے حد اہم سورہ ہے۔ اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ یہ وہ سورت ہے جو امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس نے 9 کے نیزہ پر جس سورت کی تلاوت کی تھی، وہ سورت سورہ الکہف ہی تو ہے، جس کی پہلی 13 آیات کی تلاوت امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس کوفے میں کر رہا تھا، اور پھر اس کی 9ویں آیت وہ آیت ہے کہ جس کو امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس نے بار بار تلاوت فرمایا۔ تو اہمیت کے لحاظ سے ثواب الاعمال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی روز جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، پروردگار عالم اگلے جمعے تک اس کے نامہ اعمال میں بے حساب نیکیوں کو لکھے گا۔ جو شخص شب جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو پروردگار عالم اس کا شمار شہداء میں کرے گا، اس کو شہداء کے ساتھ معبوس کرے گا، اور میدان محشر میں بھی وہ شہیدوں کے ہمراہ کھڑا ہوگا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو روز جمعہ ظہر اور عصر کے درمیان سورہ الکہف کی تلاوت کرے گا تو وہ شخص دجال کے فتنے سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ سورہ کہف کے مرکزی موضوعات: عظمت قرآن، اصحاب کہف کا قصہ، دنیا کی دل فریبیوں پر نگاہ نہیں رکھنی چاہیے، دوزخ اور جنت کی کیفیت، 2 اشخاص کی مثال، حیات دنیا کی مثال، قیامت کا منظر، نامہ اعمال کی جامعت، قصہ آدم و ابلیس، خدا کسی گمراہ کرنے والے کو مددگار نہیں بناتا، لوگوں کی روش، حضرت موسیٰ اور جناب خضر کا واقعہ، ذوالقرنین کا قصہ اور یاجوج ماجوج کا تذکرہ، بلحاظ اعمال خسارہ اٹھانے والوں کا ذکر پروردگار عالم نے سورہ کہف میں ارشاد فرمایا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اس کی ابتدائی 13 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گی، اس کا ترجمہ اور تفسیر۔ یہ وہ آیات ہیں جو سر امام حسین علیہ السلام نے 9 کے نیزہ پر تلاوت فرمائی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم کبرت کلمات تخرج من افواہہم ان یقولون الا کاذبا فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا ان جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا۔ اور یہ وہ آیت ہے جو سر امام حسین علیہ السلام 9 کے نیزہ پر بار بار تلاوت کر رہا تھا۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا
اذ اول فتیاتو الالکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنکا رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانہم فی الکہف سنین عددا ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیات آمنوا بربہم وزدناہم ہدا۔ اور اس کا ترجمہ، اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان و رحیم ہے۔ تمام حمد اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی، اس میں کسی طرح کی کوئی کجی نہیں رکھی، وہ ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب ہے تاکہ وہ خدا کی طرف سے آنے والے سخت عذاب سے ڈرائے۔ جو مومن نیک عمل کر رہے ہیں انہیں اس بات کی بشارت دے کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو خدا کے عذاب سے ڈرائے جنہوں نے یہ عقیدہ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا فرزند بنایا ہے۔ انہیں اس کا کوئی علم نہیں ہے اور نہ ہی ان کے باپ دادا کو اس کا کوئی علم تھا۔ یہ بہت بڑی خوفناک بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، وہ محض جھوٹ بول رہے ہیں۔ شاید اے نبی آپ ان کے غم میں اپنی جان کھو دینے والے ہو، اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے۔ بے شک ہم نے روئے زمین کی تمام اشیاء کو اس کے لیے زینت بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ پھر ہم روئے زمین کی ہر چیز کو فنا کر کے اسے چٹی المیدان بنا دینے والے ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے عجب نشانی تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے تو انہوں نے دیکھا اے ہمارے پروردگار ہم کو اپنی رحمت نازل فرما، ہمارے معاملے میں کامیابی کا سامان فرما۔ ہم نے غار میں ان کے کانوں پر چند سالوں کے لیے پردے ڈال دیے، پھر ہم نے انہیں دوبارہ اٹھایا تاکہ دیکھیں کہ ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت کا قیام ٹھیک شمار کرتا ہے۔ ہم آپ کو ان کا قصہ بالکل ٹھیک طرح سے سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا تھا۔ ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے۔ جب وہ اٹھے انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہمارا رب بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے علاوہ کسی کو خدا نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو بالکل بے جا بات کریں گے۔ یہ ہماری قوم ہے جس نے خدا کے علاوہ بہت سے خداؤں کا عقیدہ رکھ لیا ہے۔ آخر یہ لوگ اپنے خداؤں کے لیے کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ اس سے بڑھ کر اور ظالم کون ہو سکتا ہے جو خدا پر جھوٹ باندھے؟ جب تم نے ان سے اور خدا کے علاوہ تمام معبودوں سے علیحدگی اختیار کر لی ہے تو اب غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کو پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے معاملے میں آسانی کا سامان فراہم کرے گا۔ ابتدائی آیات اور اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ دنیاوی آرائش کی کوئی اہمیت نہیں۔ امام علی زین العابدین علیہ السلام نے دنیاوی بے رغبتی کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا کی آرائش اور زیب و زینت پسند نہیں ہے، اور خدا نے اپنے اولیاء کی نظر میں بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں بتائی، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا اور اہل دنیا کو آزمائش کی غرض سے پیدا فرمایا ہے۔ تو دنیا کی زینت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا علی انت زینت رحمان، یا علی تو رحمان کی زینت ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ دنیا کی زینت ذکر علی ہے۔ اور پھر سورہ الکہف میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان میں ہدایت کا اضافہ کر دیا۔ وہ چند نوجوان تھے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اصحاب کہف تو عمر رسیدہ تھے لیکن پروردگار عالم نے ان کو جوان فتح اس لیے کہا کیونکہ وہ صاحب ایمان تھے اور تقوی اختیار کیے ہوئے تھے۔ یعنی اگر کوئی شخص صاحب ایمان ہو اور تقوی اختیار کر لے تو پروردگار عالم اس کو جوان کے معنی میں ذکر فرماتا ہے، اور یہی فتح جو ہے
یہ ہم نے دیکھا کہ جب جنگ احد میں آسمان سے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ذوالفقار نازل ہوئی اور جبریل امین علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھوں پر ذوالفقار کو اٹھائے ہوئے یہ کہتے تھے کہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ کوئی جوان ہے ہی نہیں سوا علی کے اور کوئی تلوار نہیں ہے سوا ذوالفقار کے۔ تو اس میں اللہ نے صاحبان ایمان اور اہل تقوی کو جوان کہا، مگر مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ ہستی ہیں جو کل ایمان بھی ہیں اور امام المتقین ہیں، اور پروردگار عالم نے ان کو جوان کہا ہے کہ کوئی جوان ایسا ہے ہی نہیں سوا علی ابن ابی طالب کے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہماری مودت باقیات صالحات ہے، وہ صالح باقیات باقی رہ جانے والا نیک عمل ہے ہماری مودت۔ جب کوئی ہم سے محبت اور مودت رکھتا ہے تو پروردگار عالم ایک ایسا درخت لگاتا ہے جس کی جڑیں تو زمین میں ہیں اور اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں۔ اور تم ہمارے فضائل سنو تو تسبیح پڑھا کرو کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح مودت صالحات باقیات کہلائی گئی۔ اور پھر آپ نے فرمایا جب بھی تم کو ارادہ کرو تو انشاءاللہ کہا کرو۔ اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو اصحاب کہف اور جناب ذوالقرنین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی جانب لے جاؤں، مگر میں اس کی شان نزول آپ کے سامنے پیش کروں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا سورہ کہف کا شان نزول کیا تھا۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورت ہے جس کی 110 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ یہ کیوں نازل ہوا کہ جب قریش مکہ کے کچھ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے کچھ لوگ وفد بنا کر یہود و نصارہ کے پاس بنی نجران کی طرف بھیجتے ہیں اور ان سے کچھ ایسے مسائل دریافت کرتے ہیں، کچھ ایسے سوال منگواتے ہیں جن کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں گے اور وہ ان کا کوئی جواب نہیں دے سکیں گے۔ جب وہ اس کا جواب نہیں دیں گے تو ہم کہیں گے کہ آپ سچے نبی نہیں ہیں۔ تو قریشیوں نے اپنے 3 افراد جن کے نام تحریر ہیں کہ نذر بن حارث، عقبہ بن ابی معیط اور عاص بن وائل کو بنی نجران کی طرف بھیجا۔ تو وہاں پر جو علماء تھے، علماء کاتبین تھے جو وہاں کے یہود و نصارہ کے علماء تھے، انہوں نے 3 سوال لکھ کر انہیں ایسے دیے کہ انہوں نے کہا کہ اگر جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے اس شخص نے ان 3 سوالوں کے جواب دے دیے تو سمجھو کہ وہ اللہ کا سچا نبی معبوس ہوا ہے، اور اگر اس نے ان 3 سوالوں کے جواب نہ دے سکا تو وہ سچا نبی نہیں ہے۔ اب ان کے سوالات کیا ہیں؟ پہلا سوال یہ تھا کہ تم سوال کرو کہ وہ نوجوان کون تھے جنہوں نے دین کی خاطر اپنا گھر چھوڑا اور غائب ہو گئے تھے، ان پر نیند طاری ہو گئی تھی۔ پہلا سوال، وہ کتنا عرصہ سوئے رہے جب وہ بیدار ہوئے، ان کی تعداد کیا تھی، اور ان کی جنس کے علاوہ وہ کون سا جانور تھا جو ان کے ہمراہ تھا، یہ قصہ کیا ہے؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ حضرت موسیٰ کس عالم کے پاس علم حاصل کرنے گئے تھے، انہوں نے ان سے کیا علم حاصل کیا اور استاد کی پیروی کیسے کی تھی، تم ان سے تیسرا مسئلہ پوچھو، وہ حکمران کون تھا جو مغرب و مشرق تک گیا، یاجوج ماجوج کی دیوار تعمیر کی تھی، اور یاجوج ماجوج کے بارے میں سوال کرو۔ پھر علماء اہل کتاب نے انہیں مذکورہ 3 مسائل لکھوائے اور کہا اگر وہ تمہیں بتائے ہوئے جوابات کے مطابق جواب دے تو وہ سچا ہے۔ ان سوالوں کے جواب بھی لکھ دیے تھے انہوں نے۔ آخر میں تم ان سے پوچھو کہ قیامت کب آئے گی، کیونکہ قیامت کے آنے کا وقت سوا خدا بزرگ و برتر کے کوئی نہیں جانتا۔ اگر وہ تمہیں یہ بتا دے کہ قیامت کب آئے گی تو تم سمجھ لینا کہ وہ سچا نبی نہیں ہے۔ اب یہ جو 3 قریش کے وفد تھے، جب یہ بنی نجران کی طرف سے یہ 3 سوالات اور ان کے جوابات لکھوا کر واپس آئے تو انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہا، اور مکے میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی موجودگی میں کوئی رسول اللہ تک پہنچ نہیں سکتا تھا، تو انہوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں ان سوالوں کے جواب چاہیے۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا تمہارے جی میں جو آئے تم میرے بھتیجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو۔
تو پھر قریش جو ہیں وہ رسول اللہ کے پاس تشریف لے گئے اور قریش نے وہ سوال جو ہیں وہ رسول اللہ سے پوچھے. رسول اللہ نے فرمایا میں کل ان سوالوں کے جواب دوں گا. اب آپ وحی کا انتظار کرنے لگے، لیکن اگلے دن کوئی وحی نازل نہیں ہوئی حتیٰ کہ 40 دن گزر گئے. آپ کے جو اصحاب آپ پر ایمان لائے تھے وہ غمزدہ ہو گئے، ان کے دل جو ہیں وہ رنجیدہ ہو گئے، کیونکہ قریش جو ہیں وہ ان کا تمسخر اڑاتے تھے کہ ان کا جواب جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نعوذ باللہ نہیں ہے. اب کیا ہوا؟ پھر 40 دن کے بعد سورہ کہف نازل ہوا. آپ نے جبریل سے فرمایا تم نے اس بار اتنی دیر کیوں کر دی؟ جبریل نے کہا ہمیں بحکم خداوندی کے ہم نازل نہیں ہو سکتے، اللہ نے آپ پر اصحاب کہف کا سورہ نازل کیا ہے. امام نے فرمایا اب سورہ کہف میں جو اصحاب کہف اور جناب ذوالقرنین اور حضرت موسیٰ کی حضرت خضر علیہ السلام سے جو ملاقات ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گی بزبان باب مدینۃ العلم، جس کو مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کروں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی شخص نے ایک چادر ہدیے کے طور پر بھیجی جسے بہزف کہتے ہیں، بے ہے زیفے. آپ نے وہ چادر بچھائی اور علی علیہ السلام مع چند اصحاب کے اس چادر پر تشریف فرما تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا علی اس چادر سے کہو کہ ہمیں ہوا میں اڑا کر لے جائے اور سیر کروائے. حضرت علی نے ہوا کو حکم دیا تو اس چادر کو ہوا نے اپنے دوش پر اٹھایا اور انہیں اصحاب کہف کے پاس لے آئی. جو اصحاب تھے آپ کے ساتھ انہوں نے اصحاب کہف کو سلام کیا. اصحاب کہف نے کسی کے سلام کا جواب نہیں دیا، لیکن جب مولائے کائنات نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے مولائے کائنات کے سلام کا جواب دیا. اصحاب نے پوچھا کہ یا علی ایسا کیا ہے کہ اصحاب کہف نے ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا اور آپ کے سلام کا جواب دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہم خود ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ انہوں نے میرے سلام کا جواب کیوں دیا. جب آپ نے اصحاب کہف سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم موت کے بعد سلام کا جواب یا نبی کو دیتے ہیں یا نبی کے وصی کو دیتے ہیں، ہر ایک کو ہم سلام کا جواب نہیں دیتے. اور اس کے بعد مولائے کائنات نے چادر کو ہوا میں حکم دیا اڑنے کا اور دوبارہ چادر جو ہے وہ مدینہ منورہ آ کر اتر گئی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی جو کچھ ہوا وہ سناؤ. اب مولائے کائنات نے اصحاب کہف کے بارے میں بیان فرمایا، قریش کو جواب بھی دے رہے ہیں. اصحاب کہف کا قصہ بزبان امیر المؤمنین علیہ السلام کچھ یوں ہے کہ یہ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ زمانہ فطرت کہلاتا ہے. فیتے ریتے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک وہ دور جس میں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا. مولائے کائنات نے فرمایا سرزمین روم میں ایک شہر تھا جس کا نام زمانہ جہالت میں افرس تھا. جب اسلام پھیلا تو اس کا نام ترتوس رکھا گیا. اس شہر میں ایک نیک بادشاہ کی حکومت تھی جس کے مرنے کے بعد ایران کے ایک جابر فاسق اور فاجر بادشاہ نے اس شہر پر حکومت کی جس کا نام دقیانوس تھا. اس نے ایک عظیم الشان قصر تعمیر کیا جس کا طول اور عرض ایک فرسخ کا تھا. اس قصر میں 4000 سونے کے ستون تھے. اس کی چھت میں 1000 طلائی قندیلیں چاندی کی زنجیروں سے آویزاں تھیں جن میں دن رات جو ہے وہ خوشبودار روغن سے روشنی کی جاتی تھی. اس قصر میں ایک دیوان عام تھا جس میں 180 جھروکے جو ہیں وہ مشرق کی جانب تھے، اتنے ہی مغرب کی جانب اس سلیقے سے بنائے گئے تھے تاکہ ہر وقت آفتاب کا نور سے قصر جگمگاتا رہے، روشنی کا انتظام. دیوان عام کے وسط میں ایک سونے کا تخت تھا جس کا طول 80 ہاتھ اور عرض 80 ہاتھ کا تھا. اس پر جواہرات مرصع جو ہیں وہ جڑے ہوئے تھے اور تخت کی داہنی جانب جو ہے وہ 80 کرسیاں تھیں جن پر فوجی افسران بیٹھتے تھے. اسی طرح بائیں جانب بھی 80 کرسیاں تھیں جن پر شہر کے امراء اور رؤسا بیٹھتے تھے. بادشاہ نے سونے کا مرصع تاج پہنا تھا جس کے 9 گوشے تھے اور اس پر 9 قیمتی موتی
جڑے ہوئے تھے اور ہر موتی جو ہے وہ اندھیرے میں روشنی دیتا تھا۔ بادشاہ نے افسروں کے لڑکوں سے 50 خوبصورت لڑکوں کو منتخب کیا۔ ان کی کمروں میں دیبا کی سرخ پٹیاں، جسم پر سبز ریشمی قبائیں، سروں پر طلائی تاج تھے، ہاتھوں میں سونے کے کنگن، پیروں میں سونے کے کڑے رہتے تھے، یہ ہاتھوں میں سونے کے عمود لیے ہوئے تھے۔ بادشاہ کے بالائی طرف سرصف بستہ رہتے تھے۔ ان کے علاوہ 6 نوجوان علماء کی تعداد میں سے تھے۔ مولا کائنات نے بھی ان کو نوجوان کہا کیونکہ وہ صاحبان ایمان اور تقوی پر تھے۔ وزیر مشیر سلطنت بنائے گئے تھے۔ ان میں سے 3 وزراء داہنی جانب اور 3 بائیں جانب بیٹھتے تھے۔ ان کے نام مولا کائنات علی ابن ابی طالب بیان فرما رہے ہیں۔ ان کے نام تملیخہ، کملینا، محلمینا اور قمرتلیوس، کشتوس اور دسادنیوس تھا۔ دقیانوس بغیر ان کے مشورے کے کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ جب دقیانوس دربار میں آ کر بیٹھتا، غلام دربار میں اس طرح داخل ہوتے تھے کہ ایک کے ہاتھ میں مشک سے بھرا ہوا سونے کا جام ہوتا تھا، دوسرے کے ہاتھ میں گلاب کا، تیسرے کے ہاتھ پر ایک طائر بیٹھا رہتا تھا، اور طائر جو ہے نا وہ گلاب کے جو عرق تھا، جو گلاب کی خوشبو تھی، اس میں اپنے پروں کو بھر لیتا تھا، پروں میں گلاب کو، اور پھر بادشاہ کے تاج کے اوپر جا کے بیٹھ جاتا تھا اور اپنے پروں کو ہلاتا رہتا تھا، اور اس طرح پھر وہ معطر رہتی تھی فضا، اور ہوا بھی کا انتظام رہتا تھا۔ اس بادشاہ نے 30 سال تک خوب عیش و عشرت کی، اس کو نہ کبھی نزلہ ہوا، نہ زکام، نہ بخار، کبھی بیمار نہیں ہوا، اور اس عیش و عشرت اور کبھی نہ بیمار ہونے کی وجہ سے اس نے خدائی کا دعویٰ کر لیا۔ دقیانوس خدا بن بیٹھا اور ساری مخلوق سے کہا کہ اگر تم مجھے خدا مانو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تمہیں قتل کروا دوں گا۔ کچھ لوگ ڈر کر اور کچھ لوگ واقعی اس کو خدا سمجھنے لگے۔ ایک دفعہ کسی موقع پر لوگ اس کو مبارکباد دینے کے لیے دربار میں آئے اور وہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا، تو ہوا یہ کہ ایک فوجی نے ایک وحشتناک خبر سنائی کہ فارس کے نوجوانوں نے، ایران کے نوجوانوں نے بغاوت کر دی ہے اور قصر کو گھیر لیا ہے اور بادشاہ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی فوجی جوان نے یہ خبر سنائی تو بادشاہ ڈر کے مارے تخت سے نیچے آ گرا۔ جب وہ گھبرا کر نیچے گرا تو اس کا تاج بھی گر گیا۔ تملیخہ نے غور سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ جو علماء کے بیٹے تھے 6 تملیخہ وغیرہ، انہوں نے دیکھا کہ اگر یہ خدا ہے تو اتنا گھبرا کیوں رہا ہے۔ اس کے بعد 6 کے 6 وزراء جو روزانہ ایک وزیر کے گھر پر جمع ہوتے تھے، وہ جب جمع ہوئے تو تملیخہ نے کہا کہ ایک عرصے سے سوچ رہا تھا کہ اس قدر طویل و عرض زمین اور موج زن سمندر بلند پہاڑوں کو پیدا کیا، جس نے مجھے شکم مادر میں جگہ دی، پرورش دی اور بزم ہستی میں لایا وغیرہ وغیرہ، ان تمام چیزوں کو سر انجام دینے والی کوئی ہستی دقیانوس کے علاوہ اور بھی ہے۔ تملیخہ کی تقریر سن کر سب نے، باقی 5 نے بیک ایک زبان ہو کر کہا کہ ہمارے دلوں میں بھی یہ خیال ہے، تم بتاؤ اب کیا کرنا چاہیے۔ تملیخہ نے کہا کہ ظالم جابر بادشاہ سے اپنی جانیں بچا کر ہمیں خدائے زمین و زماں کی پناہ میں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ سب متفق ہو کر نکلے اور اپنے اپنے گھوڑوں پر انہوں نے 3 درہم کے خرمے خریدے، گھوڑوں پر سوار ہو کر چلے گئے اور 3 فرسخ پر جانے کے بعد انہوں نے اپنے گھوڑوں کو بھی چھوڑ کر پیدل چلنے لگے۔ 7 فرسخ چلنے کے بعد ان کو بھوک اور پیاس نے ستایا۔ جب ان کے پاؤں زخمی ہو گئے تھے تو انہیں ایک چرواہا نظر آیا۔ اب چرواہے سے انہوں نے کچھ پانی مانگا تو چرواہے نے کہا چہرے سے تو تم لوگ عمرہ معلوم ہوتے ہو، کیوں بھاگ رہے ہو؟ مجھے اپنا واقعہ نہ سناؤ گے میں تمہیں پانی نہیں دوں گا۔ تو ان 6 نے اپنا واقعہ جو ہے وہ چرواہے کو سنایا۔ چرواہا ان کے پاؤں پہ گر پڑا اور ایمان قبول کر کے ان کے ساتھ جانے کی درخواست کی۔ مولا کائنات یہ واقعہ سنا رہے ہیں اور اتنی تفصیل سنا رہے ہیں کہ جب چرواہے کا کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا، یہودیوں نے یعنی مولا علی کے پاس جو لوگ موجود تھے انہوں نے سوال کیا، یا علی آپ جانتے ہیں کہ کتے کا رنگ کیا تھا اور اس کا نام کیا تھا؟ اب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا اس کا رنگ سیاہ اور سفید تھا، فوراً جواب دیا، اور مولا نے فرمایا اس کا نام قطمیر تھا۔ ان لوگوں کہ کتے کو ساتھ آتا دیکھ کر خیال کیا کہ ہر جگہ بھونک بھونک کر کہیں ہمارا راز افشا نہ کر دے، تو انہوں نے اس کو مارنا شروع کیا کہ بھاگ جا یہاں سے، چلا جا، مگر کتا جو ہے وہ پاؤں پر لوٹنے لگا اور بقدرت الہی گویا ہوا تم مجھے اپنے سے کیوں دور کر رہے ہو، میں تمہاری طرح خدا کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں جس پر پروردگار عالم کا کرم ہو جائے۔ اور یہ وہ کتا ہے قطمیر جو جنت میں جانے والا ہے، اور وہ بھیڑیا بھی جنت میں جائے گا جو جسے ناحق
حضرت یوسف علیہ السلام کے بدلے قتل کیا گیا تھا۔ مجھے اپنے ساتھ رہنے دو تاکہ میں دشمنوں سے تمہاری حفاظت کر سکوں۔ یہ سن کر سب نے کتے کو ساتھ چلنے کی اجازت دے دی۔ چرواہا ان سب کو لیے ہوئے ایک پہاڑ پر چڑھا جس کا نام ناجلوس تھا۔ اس پہاڑ میں غار تھا جس کا نام دھید تھا۔ سب لوگ غار پر پہنچے، دیکھا غار کے دہانے پر ایک کشادہ صحن ہے جس میں میوہ دار درخت لگے ہوئے ہیں اور اس میں چشمے پانی کے بہ رہے ہیں۔ سب نے سیر ہو کر کھایا۔ پروردگار عالم نے کیسے آسانی کر دی ان کے لیے، اور سب غار میں جا کر سو گئے۔ کتا جو ہے وہ دربان بن کر غار کے دہانے پر بیٹھ گیا، اس پر بھی نیند آ گئی۔ پروردگار عالم نے فرشتے کو بھیج کر ان سب کی روح کو قبض کر لیا اور ہر ایک پر 2 فرشتے مقرر کر دیے تاکہ انہیں کروٹیں بدلواتے رہیں۔ اب اور سورج کو حکم دیا کہ ان پر نور افشانی کرتا رہے تاکہ ان کے جسم جو ہیں وہ بوسیدہ نہ ہو جائیں۔ جب دقیانوس عید کے جشن سے لوٹا، اس نے لوگوں کو اطلاع دی تو لوگوں کو اس کو پتہ لگا کہ میرے جو 6 علماء کے فرزند تھے نا، جو میرے وزیر تھے، وہ کہیں بھاگ گئے ہیں۔ اب وہ ان کی تلاش میں نکلا، نقش قدم پر چلتا ہوا غار کے دہانے پر آیا، اندر جھانک کر دیکھا سب سو رہے تھے۔ اصحاب سے کہنے لگا میں نے ان کو سزا بھی دیتا تو اس سے بڑھ کر کیا سزا دیتا جو انہوں نے اپنے لیے خود چنی ہے، اور حکم دیا کہ غار کے دہانے کو چونیں اور پتھر سے بند کر دیں۔ چنانچہ غار کا دہانہ بند کر دیا۔ یہ کہتے ہوئے واپس ہوا، ان کے خدا سے کہہ دو کہ اگر یہ ہیں تو انہیں اس غار سے زندہ باہر نکال کر دکھائے۔ دقیانوس یہ کہتا ہوا چلا گیا۔ اب 309 شمسی سال گزر گئے۔ اللہ نے دوبارہ ان میں روح کو داخل کیا۔ سب اٹھ بیٹھے، دیکھا کہ آفتاب چمک رہا ہے، دیکھ کر کہنے لگے دیکھو آج رات ہم کتنی گہری نیند سوئے، خدا کی عبادت بھی کہیں بھی ہوش نہ رہی۔ آؤ چشمے تک چلیں۔ غار کا دہانہ بھی کھلا تھا، باہر جو نکلے دیکھا چشمے کا نام و نشان نہیں تھا، تمام درخت سوکھ گئے تھے۔ وہ حیران ہوئے کہ ایک شب میں کیا ماجرا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ آگے بڑھے۔ چرواہے کا لباس پہن کر تملیخہ جو ہے وہ دقیانوس سے چھپتے چھپتے غیر معروف راستے سے شہر کے دروازے پر پہنچا تو دیکھتا ہے کہ شہر کے دروازے پر ایک سبز پرچم جو ہے وہ علم جو ہے وہ لہرا رہا ہے جس پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ تملیخہ دیر تک حیرت سے علم کو دیکھتے رہے، پھر شہر میں داخل ہوئے، دیکھا لوگ انجیل کی تلاوت کر رہے تھے۔ 309 برس جو ہو گئے تھے وہ تو سمجھ رہا تھا کہ ہم ایک شب ہی سوئے ہیں۔ بہرحال اب اس نے ایک نان بائی کی دکان پر پہنچا۔ اس نے اس شہر کا نام پوچھا، اس شہر کا نام کیا ہے؟ جواب دیا افسرس۔ پھر بادشاہ کا نام پوچھا، اس نے کہا عبد الرحمن۔ یہ سن کر تملیخہ کا دماغ جو ہے وہ بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا معاملہ کیا ہے؟ بہرحال اس نے اپنے 2 دقیانوسی دینار نکالے اور نان بنانے والے سے کہا کہ مجھے کچھ روٹیاں دے دو۔ جب نان بنانے والے نے وہ دینار اتنے بھاری بھاری دیکھے تو اس نے کہا کہ یہ اس سے یقیناً کہیں سے کوئی خزانہ ملا ہے، تم مجھے خزانے میں سے حصہ دو ورنہ میں تمہیں بادشاہ کے پاس لے جاؤں۔ تملیخہ نے اپنا پورا قصہ سنایا اور کہا مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا۔ اس پر نان بھائی بگڑا اور کہا تو میرا مذاق اڑاتے ہو اور دقیانوس کی بات کرتے ہو جسے گزرے 309 برس ہو گئے۔ اور اب اس بحث میں بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ تملیخہ کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ بہت ہی منصف اور سمجھدار آدمی تھا۔ اس نے کہا خوف نہ کرو، سچ سچ بتا، تمہیں اگر کوئی خزانہ ملا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں کہا 5% ہمارا ہوگا اور باقی تمہارا اپنا ہوگا۔ تملیخہ نے اپنا قصہ دہرایا اور کہا کہ نہیں بادشاہ، تو یقین کر کوئی خزانہ نہیں ہے، میں اسی شہر کا فرد ہوں۔ بادشاہ نے کہا اگر اسی شہر کے فرد ہو تو اپنے بارے میں بتاؤ۔ تملیخہ نے اپنا نام بتایا۔ تملیخہ نے کہا کہ ہزاروں آدمیوں کے نام بتائے لیکن ان میں سے کوئی بھی آدمی وہاں موجود نہیں تھا۔ بادشاہ نے کہا اچھا تمہارا کوئی مکان تو ہوگا؟ تملیخہ نے کہا چلو میں تمہیں اپنا مکان دکھاتا ہوں۔ ایک نہایت ہی خوبصورت عمارت کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، کہا یہ میرا مکان ہے۔ جب اس مکان کا دعویٰ کیا، لوگ بھی ساتھ تھے، شور مچا، تو گھر میں سے ایک بزرگ جو ہے وہ برآمد ہوئے جن کی بھویں جو ہیں وہ لٹکی ہوئی تھیں۔ بہرحال وہ بہت بزرگ تھے، عمر کی زیادتی ان کی بہت زیادہ تھی۔ تو جب تملیخہ نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے تو بزرگ نے پوچھا آخر سب نے کیوں گھیرا ڈالا ہوا ہے؟ اس پر جب تملیخہ نے ان کو بتایا، غور سے دیکھا، تملیخہ نے کہا میں تملیخہ ہوں۔ بوڑھے نے دوبارہ پوچھا، وہی جواب سن کر تملیخہ کے پیروں پر گر پڑا اور دستوں پا کے بوسے لینے لگا۔ پھر سب سے کہا رب کعبہ کی قسم یہ ہمارا جد اعلیٰ ہے، ان 6 جوانوں میں سے ہے جو دقیانوس کے خوف سے یہاں بھاگ گئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں اس واقعے کی اطلاع دی ہے اور یہ بھی کہا ہے وہ ان قریب زندہ ہونے والے ہیں۔ جب یہ خبر بادشاہ کے پاس پہنچی تو گھوڑے پر سوار ہو کر تملیخہ کے پاس آیا، تعظیماً اپنے دوش پر سوار کیا، باقی 6 ساتھیوں کا حال پوچھا۔ تملیخہ نے جواب دیا سب غار میں موجود ہیں، کھانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سن کر تمام لوگ
تملیخہ کے ساتھ غار پہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تملیخہ نے کہا کہ اب تم ذرا پیچھے ٹھہر جاؤ، کہیں میرے باقی ساتھی تمہیں دیکھ کر ڈر نہ جائیں، گھوڑوں کی آوازیں سن کر کہ وہ کہیں یہ سمجھیں گے کہ دقیانوس آ گیا۔ سب لوگ ٹھہر گئے، تملیخہ تنہا غار میں داخل ہوئے۔ سب پریشان تھے، سب نے کہا اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ تملیخہ نے پوچھا یہ تو بتاؤ تم لوگ کتنی دیر سوئے؟ سب نے کہا 1 رات۔ تو پھر تملیخہ نے جواب دیا نہیں، ہم سب 309 سال تک سوئے۔ اب دقیانوس داخل جہنم ہو کر عرصہ گزرا، اب شہر والے خدائے عظیم پر ایمان لا چکے، غار کے دہانے پر تم سب کی زیارت کے مشتاق ہیں۔ سب نے کہا اے تملیخہ تم زمانے بھر کے لیے کیوں فتنہ بنانا چاہتے ہو؟ چلو آؤ ہم سب مل کر دعا کریں۔ سب نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی، پھیلنے والے ان عجائب کا واسطہ، سبحان اللہ، ان عجائبات کا واسطہ جن کا مظاہر تو نے ہم سے کیا ہے، ہماری روحیں دوبارہ قبض کر لے تاکہ ہم اہل دنیا سے محفوظ رہیں۔ ان کی دعا مستجاب ہوئی اور بحکم عزدی ملک الموت نے سب کی روحیں قبض کی اور غار کا راستہ دوبارہ بند ہو گیا۔ تملیخہ کے ساتھ آنے والے 7 روز تک غار کو تلاش کرتے رہے مگر کسی کو نہیں۔ نصرانی بھی تھے ان میں اور عیسائی بھی تھے۔ نصرانیوں نے کہا ہم یہاں پر، اور کچھ دین ابراہیمی کے بھی لوگ تھے، تو ان میں بحث ہو گئی کہ ہم یہاں جو ہے وہ دربار یعنی ایک مسجد بنائیں گے، اور نصرانیوں نے کہا کہ ہم گرجا بنائیں گے۔ تو اسی امر پر تکرار شروع ہوئی، یہاں تک کہ تلواریں چلنے لگیں۔ ابراہیمی غالب آ گئے اور اصحاب کہف کے دروازے پر مسجد بنا دی گئی۔ اصحاب کہف کا واقعہ بزبان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے آپ کے گوش گزار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا، اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا اب آپ ہمیں حضرت موسیٰ کے بارے میں بتائیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا، انہیں الواح کی شکل میں توریت عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ جب توریت لے کر واپس آئے تو آپ ممبر پر تشریف فرمائے ہوئے اور قوم سے فرمایا اللہ نے مجھ پر کلام کیا ہے، مجھ سے کلام کیا ہے، میں کلیم اللہ ہوں اور مجھے توریت کی الواح یعنی لوحیں بھی عطا فرمائی ہیں، مجھ سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے؟ تو پھر اسی وقت پروردگار عالم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو وحی فرمائی فوراً زمین پر جاؤ اور موسیٰ کو سنبھالو، وہ ہلاک ہونے لگا ہے، اس سے جا کر بتاؤ کہ اپنے علم پر غرور نہ کرے، جہاں 2 دریا جمع ہوتے ہیں اس چٹان کے پاس میرا ایک بندہ ہے جو تم سے بھی بڑا عالم ہے، اگر تمہیں علم کی ضرورت ہے اس کے پاس جاؤ اور علم سیکھو۔ جب جبریل اترے تو انہوں نے حضرت موسیٰ کو خدا کا پیغام سنایا۔ حضرت موسیٰ کو معلوم ہو گیا کہ ذہن میں غرور لا کر ان سے غلطی ہوئی، وہ گھبرا گئے۔ انہوں نے اپنے وسیع یوشع بن نون سے کہا اللہ نے مجھے دریاؤں کے سنگم کے پاس ایک چٹان کے پاس جانے کا حکم دیا ہے، وہاں ایک عالم رہتا ہے، اس سے جا کر علم حاصل کرو۔ اب میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، علم حاصل کرنے کی اور علم سیکھنے اور سکھانے کی ایک جو پہلی شرط ہے وہ ہے ادب اور صبر۔ اب حضرت موسیٰ اور جناب یوشع تیار ہوئے، انہوں نے نمک لگی ہوئی ایک مچھلی ساتھ لی۔ جب سفر کرتے ہوئے وہ دونوں چٹانوں کے پاس پہنچے، انہوں نے وہاں ایک شخص کو پشت کے بل لیٹے ہوئے دیکھا، وہ شخص حضرت خضر تھے۔ حضرت خضر کے پاس یہ خاصیت تھی کہ اگر وہ زمین پر چٹان پر بھی لیٹ جاتے تھے تو پروردگار عالم وہاں پر سبزہ اگا دیتا تھا، اسی نسبت سے ان کو خضر کہا جاتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب یوشع جو ہیں وہ مچھلی کو وہیں چٹان پر رکھ کر بھول گئے، اور پھر پانی میں سے ایک قطرہ اس مچھلی پر پڑا تو مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو گئی اور اس پانی میں وہ چلی گئی۔ جب حضرت موسیٰ اور جناب یوشع جو ہیں وہ آگے پہنچ چکے تھے، انہیں جب بھوک لگی انہوں نے مچھلی تلاش کی تو وہ نہیں ملی، انہوں نے کہا تو میں چٹان پر ہی رکھ کر بھول گیا۔ پھر وہ واپس ہوئے، جب واپس ہوئے تو انہوں نے مچھلی تلاش کی، مچھلی تو پانی میں گر چکی تھی، وہاں پر ان بزرگ کو دیکھا جو جناب خضر تھے۔ جب انہوں نے جناب خضر کو سلام کیا تو جناب خضر نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ امام نے فرمایا انہوں نے حضرت موسیٰ کے سلام کا جواب اس لیے نہیں دیا تھا کیونکہ اس دور میں جوابی سلام کا رواج نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں موسیٰ بن عمران ہوں۔ اس بندہ خدا نے کہا تم وہی ہو نا جس نے خدا سے براہ راست کلام کیا؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ہاں میں وہی خدا کا بندہ ہوں جو کلیم اللہ ہے، اور مجھے اللہ نے الواح بھی عطا فرمائی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا خدا نے آپ کو جو ہدایت عطا فرمائی ہے مجھے وہی رہنمائی سیکھنے کی غرض سے آیا ہوں۔ اس بندہ خدا نے کہا آپ کو ایسی بات کا حکم ملا ہے جسے آپ برداشت نہیں کر سکتے، آپ علم کو برداشت نہیں کر سکتے، مجھے ایسی بات کا حکم دیا گیا ہے جس سے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد حضرت اسی عالم نے حضرت موسیٰ کو، جناب خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آل محمد کے علم اور ان پر آنے والے مصائب سے آگاہ کیا۔ ان مصائب کی وجہ سے
وہ عالم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں نے گریہ کیا. پھر اس عالم نے انہیں آل محمد کی فضیلت بتائی. اس وقت حضرت موسیٰ نے فرمایا کاش میں آل محمد کا ایک فرد ہوتا. جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جناب خضر سے کہا کہ آپ مجھے مزید علم سکھائیں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تو جناب خضر علیہ السلام نے کچھ شرائط رکھی. انہوں نے کہا کہ تم میرے کسی عمل سے متعلق مجھ سے سوال نہیں کرو گے جب تک میں تمہیں خود اس کی حقیقت سے آگاہ نہ کر دوں. لیکن جب دونوں ساتھ ساتھ چلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر قدم پہ ان سے سوال کیا. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کاش موسیٰ صبر کرتے تو اس سے بھی زیادہ عجائبات دیکھ سکتے تھے. دوسرا سوال حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا. آپ نے فرمایا وہ اہل روم کا غلام تھا، خدا نے اسے سلطنت عطا کی تھی. ذوالقرنین خدا کے صالح بندے تھے، خدا نے انہیں اپنے بندوں پر حجت قرار دیا تھا. انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے دین اور خدا کے تقوی کی طرف دعوت دی تھی. لوگوں نے ان کے سر کے ایک طرف وار کیا جس کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہو گئے اور پھر غائب ہو گئے. لوگوں نے سمجھا وہ مر کھپ گئے ہیں. اگر زندہ بھی ہیں تو ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کس وادی میں قیام کر رہے ہیں. پھر کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ اپنی قوم میں نمودار ہوئے تو قوم نے ان کے سر کے دوسرے حصے پر بھی وار کیا. تمہارے اندر اس کی مثال موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ذوالقرنین کو زمین پر اقتدار عطا کیا، ہر طرح کی آسائش اور وسائل فراہم کیے، اور اللہ ان قریب اس کی سنت کو میرے فرزند قائم آل محمد کی صورت میں جاری کرے گا. قائم کی حکومت بھی مشرق و مغرب تک ہوگی. جس سرزمین پر پہاڑ یا وادی پر ذوالقرنین نے قدم رکھا تھا وہاں قائم آل محمد بھی قدم رکھیں گے. اللہ ان کے لیے زمین کے خزانے اور معدنیات کو ظاہر کرے گا، رعب کے ذریعے سے ان کی مدد کرے گا. ان کی وجہ سے ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. اور اس کے بعد پوری روئے زمین پر 4 انسانوں نے حکومت کی تھی، جن میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر تھے. چنانچہ سلیمان بن داؤد اور ذوالقرنین مومن بادشاہ تھے اور نمرود اور بخت نصر کافر بادشاہ تھے. ذوالقرنین کا نام عبداللہ بن زحاق بن معد تھا. 2 جگہ زخم ہوا تھا ان کے سر پہ، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا. اور یہی مثال امت میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی ہے کہ ایک بار آپ کے سر پر زخم ہوا جنگ خندق میں، اور دوسری مرتبہ آپ کے سر زخمی ہوا ماہ رمضان المبارک میں، اس لیے مولا کائنات کو ذوالقرنین کہا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر امت میں کوئی نہ کوئی صدیق اور فاروق ہوتا ہے. میری امت کا صدیق اور فاروق علی ابن ابی طالب ہے. علی میری امت کے لیے سفینہ نجات اور باب حتہ ہے. وہ میری امت کا یوشع، شمون اور ذوالقرنین ہے. حدیث رسول ہے. اور مولا کائنات نے فرمایا ذوالقرنین خدا کے نیک بندے تھے، خدا کے ہاں انہیں مقام حاصل تھا. وہ خدا کی لیے خیر خواہی کرنے والے تھے، اور وہ اللہ سے محبت کرتے تھے. خدا نے ان سے محبت کی. خدا کا ایک فرشتہ ان کا دوست تھا جو ان سے باتیں کرتا تھا، اس کا نام رقائیل تھا. اور وہ دوست فرشتے سے حضرت ذوالقرنین نے پوچھا تھا کہ فرشتے اللہ کی عبادت کیسے کی جائے، آسمان پر اللہ کی عبادت کی کیا کیفیت ہے؟ تو فرشتے نے کہا کہ وہاں تو آسمان پر ایسے فرشتے ہیں جو حالت قیام میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، انہوں نے کبھی رکوع نہیں کیا. جو رکوع میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں وہ کبھی سجدے میں نہیں گئے، اور جو سجدے میں پروردگار عالم کی عبادت میں مشغول ہیں انہوں نے کبھی قعود نہیں کیا. فرشتے کی بات سن کر حضرت ذوالقرنین جو ہیں انہوں نے گریہ کیا، اور انہوں نے اپنے دوست فرشتے سے کہا میں چاہتا ہوں مجھے اتنی عمر مل جائے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کر سکوں. اسی بنیاد پر انہوں نے جناب خضر کے ساتھ 40 لوگوں کے ہمراہ سفر کیا. سب کے پاس ایک مچھلی تھی جس پہ نمک لگا ہوا تھا، اور اس کے بعد انہی راستوں میں بہت سارے معجزات ہیں جناب ذوالقرنین کے. انہوں نے مشرق سے مغرب تک زمین کا سفر کیا، اور سب کی مچھلیاں جب یہ لوگ واپس دوبارہ ملے تو سب کی مچھلیاں ان کے ساتھ تھیں، لیکن جناب خضر کی مچھلی جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں تھی، کیونکہ انہیں آب حیات مل گیا تھا. وہ مچھلی جو اس نے آب حیات میں چھلانگ لگا لی تھی، اور جناب خضر نے آب حیات کو پی لیا تھا. بہرحال آب حیات جناب ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، اور بہت سارے واقعات ہیں جو جناب ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے جس میں بے حساب اسباق موجود ہیں. تیسرا سوال یاجوج ماجوج سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش سے فرمایا
حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے 2 بیٹوں حام اور یافس کے لیے بد دعا کی تھی۔ یاجوج ماجوج اور اہل چین یافس کی نسل سے ہیں، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے 120 اجناس خشکی پر اور 120 اجناس تری میں یعنی پانی میں خلق فرمائیں۔ بنی آدم کی 70 اجناس ہیں۔ یاجوج ماجوج کے علاوہ تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ آپ نے فرمایا قوم یاجوج ماجوج کا ایک شخص اپنی نسل میں سے 1000 مرد دیکھ کر مرتا ہے۔ ملائکہ کے بعد قوم اللہ کی سب سے زیادہ اکثریت رکھنے والی قوم ہے۔ امام نے فرمایا دنیا 7 اقالیم پر مشتمل ہے: یاجوج ماجوج، روم، چین، حبشی، قوم موسیٰ، اقلیم بابل۔ آپ نے فرمایا یاجوج ماجوج کے متعلق کہ یہ دونوں الگ الگ امتیں ہیں، یاجوج الگ امت ہے اور ماجوج الگ امت ہے۔ اس کے ہر امت کے 400 بڑے بڑے گروہ ہیں۔ ان میں سے ایک شخص تب مرتا ہے جب وہ اپنی اولاد میں سے 1000 ہتھیار بند افراد کو دیکھ چکتا ہے۔ رسول اللہ نے مزید ارشاد فرمایا ان میں سے 3 قسم کے لوگ ہیں: ایک ارز جیسے جو شام میں پائے جانے والا ایک درخت ہے، انتہائی طویل قامت، اور پھر فرمایا ایک گروہ ایسا ہے جن کا طول اور عرض بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اپنا ایک کان زمین پر بطور بستر بچھاتے ہیں اور دوسرا کان بطور لحاف اوڑھ کر سو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ جس بھی جاندار جنگلی جانور، خواہ وہ حرام جانور کیوں نہ، ان کے پاس سے گزرے تو یہ انہیں کھا جاتے ہیں۔ ان میں سے جو مر جائے وہ اس کی لاش بھی کھا جاتے ہیں۔ ان کا گروہ کا پہلا فرد شام اور آخری فرد خراسان میں ہوگا۔ وہ لوگ مشرق کے دریا اور بحیرہ تبریہ کا پانی پی جائیں گے۔ حضرت ذوالقرنین نے لوگوں کو یاجوج ماجوج سے بچانے کے لیے ایک آہنی دیوار کھڑی کی تھی، جس کی وجہ سے باقی لوگ ان کے شر سے بچ گئے تھے۔ امام نے فرمایا مومن کے لیے تقیہ بھی ذوالقرنین کی قائم کردہ فولادی دیوار کی مانند ہے۔ اہل ایمان کے دشمن اس دیوار پر نہ چڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکتے ہیں۔ یاجوج ماجوج تو یہی کرتے ہیں نا، صبح اٹھ کے اس دیوار میں سوراخ کرنا شروع کرتے، لیکن وہ انشاءاللہ نہیں کہتے اور پھر رات کو سو جاتے ہیں۔ پروردگار عالم دوبارہ اس دیوار کو بنا دیتے ہیں۔ ذوالقرنین خدا کا پیارا بندہ تھا، اللہ نے اس کے لیے وسائل مہیا کیے تھے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے وقت تقیہ ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ کے وعدے کا وقت آئے گا، ذوالقرنین کی بنائی ہوئی فولادی دیوار ٹوٹ جائے گی، چنانچہ قیامت سے قبل آخری زمانے میں وہ فولادی دیوار گر جائے گی، یاجوج ماجوج باہر آ جائیں گے اور لوگوں کو کھا جائیں گے۔ اس کے علاوہ جب آپ نے یاجوج ماجوج سے متعلق ساری گفتگو اہل قریش کو سنا دی تفصیل کے ساتھ، تو اس کے بعد انہوں نے پوچھا آخری سوال، بتائیں قیامت کب آئے گی؟ آپ قیامت کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم قیامت کو اس وقت تک نہ دیکھو گے جب تک اس سے قبل 10 علامات کو نہ دیکھ لو: سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا خروج، دبۃ الارض کا نمودار ہونا، 3 مقامات پر زمین کا دھنسنا، زمین مشرق، زمین مغرب اور جزیرہ العرب میں دھنس جائے گی، عیسیٰ بن مریم کا خروج، یاجوج ماجوج کا خروج، سرزمین یمن میں زمین کی تہ سے آگ کا نکلنا، وہ آگ سب لوگوں کو ہانک کر میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ یہ قیامت کی نشانیاں بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان تمام باتوں کا تعلق روز قیامت کے آنے سے ہے، لیکن وہ وقت کوئی بھی نہیں جانتا سوائے خدا کے۔ تمام اہل قریش ان سوالوں کے جواب لے کر آپ کے پاس سے واپس چلے گئے۔ آپ نے 40 دن کے بعد تمام سوالوں کے جواب تفصیل کے ساتھ دے دیے تھے، اور سورہ کہف کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے مختصراً پیش کی بزبان معصومین علیہ السلام۔ سورہ الکہف میں پروردگار عالم نے نہ صرف قریش کے پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات کو نازل فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم نے جنت میں 100 درجات بنائے ہیں۔ ایک درجے سے دوسرے درجے کا درمیانی فاصلہ اتنا ہی ہے جتنا زمین سے آسمان کا درمیانی فاصلہ ہے، اور یہ درجات عمل صالح کے اجر میں بلند عطا ہوتے ہیں، اور عمل صالح ائمہ علیہ السلام کی معرفت ہے اور رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنے کا نام ہے۔
اور رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ علی کے ساتھ اغیار کی خلافت کو شریک نہ کرو۔ وہی علی کہ جو مسجد کوفہ میں منبر کوفہ پر بیٹھ کر دعویٰ سلونی کرتے دکھائی دیں کہ پوچھو مجھ سے پوچھو، میں زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہوں، میری دونوں پسلیوں کے درمیان علم کا سمندر ٹاٹیں مار رہا ہے۔ اور جب بھی کسی سوال کرنے والے نے آپ سے کوئی بھی سوال کیا، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، تو آپ چشم زدن میں اس کے سوال کا جواب دے دیا کرتے تھے۔ تو ایک بار ایک شخص نے آپ سے پوچھا، مولا آپ بلا تاخیر ہر سوال کا جواب دے دیا کرتے ہیں، آپ کبھی سوچتے نہیں ہیں؟ تو آپ نے مسکرا کر اس سے پوچھا، بتا تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس شخص نے کہا، مولا 5۔ مولا نے فرمایا، تو نے بھی تو بلا تاخیر سوال کا جواب دیا۔ اس شخص نے کہا کہ مولا یہ میرا ہاتھ ہے، میں شب و روز اس کو دیکھتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں 5 ہی انگلیاں ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ جس طرح تو اپنے ہاتھ کو شب و روز دیکھتا ہے اور واقف ہے، اسی طرح علی ابن ابی طالب کائنات سے واقف ہے۔ میں شب و روز کائنات کو دیکھتا ہوں، جو کچھ ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے اور جو نہیں ہوگا، علی اس سے خوب واقف ہے۔ اسی مسجد کوفہ کے منبر کوفہ پر 18 ماہ رمضان المبارک سن 40 ہجری علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیٹھے خطبہ دے رہے تھے۔ جانے علی کو کیا خیال آیا، آپ نے اپنے خطبے کو روک کر اپنے اصحاب سے پوچھا، میں تمہارا کیسا امام ہوں؟ سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا، آپ ہمارے شفیق اور رحم کرنے والے امام ہیں، آپ بیواؤں کے والی اور یتیموں کے سرپرست ہیں۔ مولائے کائنات نے فرمایا، دیکھو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں، کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا، کبھی بیواؤں اور یتیموں سے سختی سے نہ پیش آنا۔ 18ویں کا روزہ زینب کے بابا نے رکھا تھا۔ آج روزہ اپنی بیٹیوں کے ہمراہ ان کے حجروں میں افطار کرنا تھا۔ گھر تو ایک ہی تھا، بس جو بھی بچہ اپنے بابا کو مہمان کرتا تو مولا اس کے حجرے میں تشریف لے جاتے اور اسی کے ساتھ روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ دونوں بیٹیوں نے دودھ، پانی، خرمے اور نمک 4 چیزیں افطار کے واسطے دسترخوان پر رکھی تھیں۔ بابا کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ بیٹیاں یہ چاہتی تھی کہ ہمارا بابا دودھ سے روزہ افطار کرے، مگر مولا نے نمک سے روزہ افطار کیا۔ روزہ افطار کے بعد بی بی زینب عالیہ نے اپنے بابا سے مخاطب ہو کر کہا، بابا کوفے کی عورتیں میرے پاس تفسیر قرآن کے لیے آیا کرتی ہیں، آپ اپنے اصحاب سے کہیے کہ وہ اپنی عورتوں کو باری باری میرے پاس بھیجیں۔ جب وہ ایک ہجوم کی صورت ایک مجمع میں میرے پاس آتی ہیں تفسیر قرآن کے لیے تو میرا دل گھبراتا ہے۔ میں مجمع کی عادی نہیں ہوں بابا، میں بھیڑ کی عادی نہیں ہوں۔ بی بی کا یہ کہنا تھا کہ مولائے کائنات گہری سوچ میں پڑ گئے اور اسی وقت صحن خانہ میں تشریف لائے۔ آپ نے تمام چراغوں کو روشن فرمایا اور اپنی ساری اولاد کو صحن میں بلایا، اپنے بیٹوں کو اس ترتیب سے کھڑا کیا کہ 9 بیٹے دائیں جانب اور 9 بیٹے بائیں جانب کھڑے تھے۔ اس کے بعد آپ حجرے میں تشریف لے گئے۔ آپ نے اپنی ابا اپنی بیٹی زینب عالیہ کے سر پر اڑا دی اور اپنی بیٹی کو اپنے ہمراہ صحن میں لے کر آئے اور بی بی سے کہا کہ زینب ذرا مجھے بھائیوں کے درمیان میں سے گزر کر تو دکھاؤ۔ بی بی زینب نے اپنے بابا کی طرف دیکھا اور کہا کہ بابا قدموں کو لرزش ہوتی ہے، بابا ایسا کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ مولائے کائنات نے فرمایا، زینب ہو سکتا ہے کہ ایسا وقت آئے کہ تمہیں ایسی بھیڑ اور ہجوم میں سے گزرنا پڑے جہاں پر تمہیں راستہ نہ ملے گزرنے کا۔ تو بی بی زینب نے کہا، بابا آپ کے ہوتے ہوئے، حسن و حسین کے ہوتے ہوئے، عباس جیسے بھائی کے ہوتے ہوئے مجھ پر ایسا وقت کیوں آئے گا؟ تو مولائے کائنات نے فرمایا، زینب ایسا وقت آنے والا ہے۔ اس کے بعد آپ مصلی عبادت پہ تشریف لے گئے۔ آپ مشغول عبادت تھے کہ گھر میں پلنے والی مرغابیوں کا شور بلند ہوا۔ مرغابیوں کے شور بلند ہوتے ہی آپ صحن میں تشریف لائے۔ اس کے بعد آپ مصلی عبادت پر تشریف لے گئے،
ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ گھر میں پلنے والی مرغابیوں کا شور بلند ہوا۔ آپ مصلی سے اٹھے اور صحن میں تشریف لائے۔ تمام مرغابیاں آپ کے قدموں میں جمع ہو گئیں اور اپنے سروں کو جھکا لیا۔ مولا نے اپنا دست شفقت اپنی آستین کو ان کے سروں پر پھیرا۔ انہوں نے اپنے پروں کو پھیلا لیا جیسے مولا کو کہتی ہوں مولا سلام آخر۔ مولا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بی بی زینب عالیہ آپ کے ہمراہ وہیں کھڑی تھیں۔ آپ نے بی بی سے فرمایا دیکھو زینب، یہ بے زبان پرندے ہیں، ان کے دانے اور پانی کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو کہ یہ بھوکے اور پیاسے رہ جائیں۔ جب میدان کربلا میں علی اصغر گہوارے میں پیاس سے تڑپتے ہوں گے تو بی بی زینب کو اپنے بابا کا یہ جملہ یاد آیا ہوگا۔ کیا زینب اپنے بابا کے اس جملے کو بھلا پائی ہوں گی؟ شب ضربت ہے، 18 ماہ رمضان المبارک کی رات ہے اور صبح 19 ماہ رمضان کی صبح ہوگی۔ جب آپ مصلی عبادت پر نماز ادا کریں تو اس وقت مولائے کائنات کے شگافتہ سر کا پرسہ دیں، ماتم کریں، نوحہ پڑھیں، گریہ کریں۔ یہ ماتم کا وقت ہوگا کہ جب علی کی بیٹیاں پردیس میں یتیمی کا ماتم کریں گی۔ میں کہتی ہوں بی بی آپ تنہا یتیم نہیں ہو رہی بلکہ ہم سب پوری امت یتیم ہو رہی ہے۔ ہم سے ہمارا باپ علی ابن ابی طالب جدا ہو جائیں گے۔ مولائے کائنات کی شہادت کے ایام کا آغاز 19ویں ماہ رمضان المبارک کی صبح ضربت سے ہو جائے گا۔ میں پرسہ پیش کرتی ہوں بی بی زینب عالیہ، بی بی ام کلثوم، محمد و آل محمد کو مولائے کائنات کی ضربت کا۔ پروردگار عالم تو اس قلیل سی عبادت کو کثیر سمجھ کے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔